السلام علیکم فور کلاس کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ہماری اچھی بات ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے خدمت گار کون۔ اس میں آپ کو ایک بوڑھی عورت کی کہانی سناؤں گی جو مدینہ منورہ میں رہتی تھی اور نابینا تھی۔ وہ بے سہارا تھی اور غربت کی وجہ سے وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت بہت خراب تھی، ہر جگہ کوڑا دکھائی دیتا، اس کے گھر میں کوئی نہ تھا جو اس کی مدد کرتا۔ بوڑھیا اپنی حالت پہ بہت روتی لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہ آتا۔ ایک دن ایک نیک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ بوڑھیا بے بسی کی حالت میں چارپائی پہ پڑی تھی۔ سارا گھر کوڑا کرکٹ سے بھرا ہوا تھا، پانی کا گھڑا خالی تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے بوڑھیا کے گھر کو صاف کیا، گھڑے میں پانی ڈالا، بوڑھیا کا منہ ہاتھ دھلایا اور کھانا کھلایا۔ بوڑھیا کا عصا صاف کر کے چارپائی کے پاس رکھا۔ اب وہ شخص بلا ناغہ آتا، خاموشی سے گھر کی صفائی کرتا، پانی بھرتا اور اپنے گھر سے لایا ہوا کھانا بوڑھیا کو کھلا کر وہاں سے چلا جاتا۔ بوڑھیا کھانا کھا کر اللہ کا شکر کرتی، نماز پڑھ کر اس شخص کو دعائیں دیتی۔ بوڑھیا نے نہ اس شخص سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ بوڑھیا کے گھر کے پاس آئے اور انہیں دیکھ کے حیرت ہوئی کہ بوڑھیا نابینا ہے، لیکن بوڑھیا کا گھر اتنا صاف کیسے ہے؟ گھڑے میں پانی کہاں سے آیا؟ جب حضرت عمر نے پوچھا تو بوڑھیا بولی، میں اس شخص کو نہیں جانتی۔ وہ اندھیرے میں آتا ہے، گھر کی صفائی کرتا ہے، گھڑے میں پانی ڈالتا ہے اور مجھے کھانا کھلا کر یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خدا ترس اور نیک آدمی کو اس نیکی کا اجر دے۔ حضرت عمر اس سوچ میں گم ہو گئے کہ ایسا نیک کام کرنے والا شخص کون ہو سکتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے وہ رات کے آخری پہر بوڑھیا کے گھر کے پاس چھپ کر بیٹھ گئے۔ بوڑھیا کی خدمت کرنے والا شخص ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص آیا۔ اس نے روزانہ کی طرح جھاڑو دیا، گھڑے میں پانی بھرا، بوڑھیا کو کھانا کھلایا، عصا صاف کر کے چارپائی کے ساتھ لگا دیا۔ حضرت عمر شخص کو دیکھتے رہے، وہ خاموشی سے اپنا کام کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر نے جب اس خاموش خدمت گار کو غور سے دیکھا تو وہ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہر وقت خدمت خلق میں مصروف رہتے۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ نیکی میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ فور کلاس آپ لوگوں نے اس کتاب لیسن کی پڑھائی کرنی ہے۔ جو لفظ انڈر لائن کیے ہیں ان کے میننگ جو ہیں وہ لغت سے ڈھونڈ کے ان کے معنی لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کی ایکٹیویٹیز کی طرف آتے ہیں۔ ایکٹیویٹی نمبر 1 ہے اردو میں ہم اکثر سین اور صاد کی آواز ملا دیتے ہیں۔ نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کو سین یا صاد سے پر کریں اور مکمل کریں۔ مثلاً شین خیز صاد شخص۔ اسی طرح آپ نے جو جگہ خالی ہے وہاں پہ دیکھنا ہے سین یا صاد لگنا ہے اور آپ لوگ اس کو مکمل لفظ آگے لکھ دیں گے۔ جب آپ کتاب پڑھائی کریں گے تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کرنا ہے۔ ایکٹیویٹی نمبر 2 ہے ہماری، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے درست معنی کے گرد دائرہ بنائیں۔ پہلا ہے بوڑھیا پیوند لگے کپڑے پہنتی تھی، گوٹا کناری موتی جوڑ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑ۔ اسی طرح باقی سارے MCQs بھی آپ نے حل کرنے ہیں۔ ایکٹیویٹی نمبر 3 ہے ان الفاظ کے جملے بنائیں۔ خدا ترس، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ترس آدمی تھے۔ اسی طرح الفاظ ہیں، ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں اور جملے آپ اپنے سے بھی بنا سکتے ہیں، وہ گرامر کی روح سے بالکل ٹھیک ہونے چاہئیں۔ نیکسٹ ایکٹیویٹی ہے 4 ان سوالات کے جواب دیں۔ بوڑھیا کا گھر کیسا تھا؟ بوڑھیا کا گھر بہت گندا تھا، ہر جگہ کوڑا کرکٹ اور جالے لٹکے ہوئے تھے۔ خاموش خدمت گار کا کیا نام تھا؟ امیر المومنین کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ بوڑھیا کس شہر میں رہتی تھی؟ بوڑھیا مدینہ منورہ میں رہتی تھی۔ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کر کیا سوچا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ شاید نیکی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے۔
نیکسٹ ایکٹیویٹی نمبر 5 ہے کچھ الفاظ کے آخر میں الف تے لگانے سے ان الفاظ کی جمع بنائی جاتی ہیں. مثلا انعام واحد ہے جس کی جمع انعامات ہے. دیے گئے واحد الفاظ کے جمع بنائیں. واحد ہے مکان مکانات، اعلان اعلانات، احسان احسانات، نقصان نقصانات، حال حالات. اسی طرح 4 کلاس آپ لوگوں نے پوری ایکٹیویٹیز لرن کرنی ہے، رف کاپی پہ پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے 4 کلاس. اللہ حافظ.